بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ حکیم الامت مجدد الملت حضرت شاہ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے ارشادات اور ان کے مواعظ میں سے کچھ باتیں پڑھ کر سنائی جا رہی ہیں۔ گزشتہ 2-3 ہفتوں سے حضرت کے اس وعظ میں ایک بات چل رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی عظمت دلوں میں ہونی چاہیے، دین کی، شریعت کے ہر حکم کی دلوں میں عظمت ہو، اور یہ اس وقت ہوتی ہے جب دل میں اللہ کی عظمت ہو۔ جس قدر دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت ہوگی اور انسان اپنے کو اللہ کے سامنے کچھ نہیں سمجھتا ہوگا، یعنی اپنے کو بے حقیقت سمجھتا ہوگا اللہ کے سامنے، تو اس کے دل میں اتنی ہی زیادہ اللہ کے احکامات کی عظمت ہوگی، شریعت کے احکامات، دین کے طریقے کی عظمت ہوگی۔ اور اگر وہ اپنے کو بہت کچھ سمجھتا ہوگا اور اللہ کی عظمت جس طرح دل میں ہونی چاہیے نہیں ہوگی، تو اس کے اندر تکبر ہوگا، غرور ہوگا، بڑائی ہوگی، اللہ کی بڑائی کی کمی کی وجہ سے اپنی بڑائی اس کے دل میں ہوگی، تو وہ اللہ کے حکموں کو اہمیت نہیں دے گا۔ پھر حضرت فرماتے ہیں، حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت دیکھیے کہ پورے عالم کے سردار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عالموں کا سردار بنایا، لیکن کس قدر سادگی تھی آپ کے ہر انداز میں، بیٹھنے میں، کھانے میں، اٹھنے میں، کبھی آپ نے اپنے لیے کوئی خاص جگہ نہیں بنائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ اور زندگی کا طرز رہن سہن اتنا پیارا اور اتنا سادہ تھا کہ آپ نے اپنے لیے کبھی کوئی خاص جگہ نہیں بنائی۔ یہاں تک کہ لوگ جب زیارت کرنے آتے تھے تو صحابہ سے پوچھتے تھے کہ من محمد فیکم، کہ تمہارے درمیان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، جبکہ آپ اسی مجلس میں موجود ہوتے تھے، آپ اس مجلس میں تشریف فرما ہوتے تھے، لیکن آپ کا بیٹھنا صحابہ کے ساتھ اس طرح ہوتا تھا کہ دیکھنے والا یہ پتہ نہیں کر سکتا تھا کہ ان میں اللہ کے نبی کون ہیں، اس قدر سادگی سے آپ بیٹھا کرتے تھے۔ تو آنے والے پوچھتے کہ تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں، تو صحابہ جواب دیتے کہ ھذا الاbyض المتقی، یہ سفید رنگ والے جو سہارا لگائے بیٹھے ہیں یہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ کے سہارے سے ایسے بیٹھا کرتے تھے، تکیے کا سہارا بھی نہیں لگاتے تھے آپ مجلس میں، کیونکہ اس سے بھی ایک شان بنتی ہے تکیے لگا کر بیٹھنے سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شان اپنی بنانا اچھا نہیں لگتا تھا۔ انتہائی درجے کی سادگی تھی، باوجود یہ کہ عالم کے سردار تھے، اللہ تعالیٰ نے ایک مقام دیا تھا
لیکن سادگی کس درجے کی تھی کہ صحابہ کے درمیان آپ تشریف فرما ہیں، آنے والا محسوس نہیں کر رہا. اور یہ سادگی ہمارے لیے مطلوب ہے، مقصود ہے. سادگی اور عاجزی، اپنی کوئی خاص شان بنانا یا اپنے کو کوئی بڑا چڑھا کر لوگوں میں پیش کرنا، اس سے تکبر پیدا ہوتا ہے. اس چیز کو پسند نہیں کیا گیا. تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کس قدر عالی تھی، لیکن آپ اتنی سادگی سے رہتے تھے کہ آنے والے آپ کو پہچان نہیں سکتے تھے. وجہ اس کی کیا تھی؟ حضرت فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اللہ تعالیٰ کی عظمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اتنی سمائی ہوئی تھی، اتنی بیٹھی ہوئی تھی کہ آپ اپنی شان کچھ نہیں سمجھتے تھے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو مشہور ہے، بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر. فارسی کا مقولہ ہے بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد آپ ہی کا مرتبہ ہے، آپ ہی شان والے ہیں اللہ تعالیٰ کے بعد. لیکن اس کے باوجود سادگی کتنی ہے کہ اپنی شان نہیں بنائی. وجہ کیا تھی؟ کہ اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت اتنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سمائی ہوئی تھی کہ انسان اپنی شان بھول جاتا ہے. حضرت نے اس کو ایک مثال سے سمجھایا ہے. جیسے کوئی بادشاہ ہو اور کسی کو اپنے سامنے بٹھائے، یا کوئی وزیر ہو یا کوئی بڑا ہو اور اپنے سامنے بٹھا کر کسی سے کہے کھانا کھاؤ، تو کسی بڑے کے آگے انسان کس طرح عاجزی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائے گا؟ اکڑ کے نہیں بیٹھے گا، بلکہ وہ اپنے کو جھکا کر بیٹھے گا، مٹا کر بیٹھے گا، اپنی شان کچھ نہیں بنائے گا، اپنی شان اکڑ کے نہیں بیٹھے گا. اس کی نظر یہ ہوگی کہ بڑا دیکھ رہا ہے، چاہے وہ وزیر اعظم ہو، کوئی بھی ہو. مثال ہے. اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کی عظمت ہمارے دلوں میں آ جائے گی تو ہم اپنی شان بھول جائیں گے. ہر وقت ہمارے پیش نظر کیا ہوگا؟ اللہ کی عظمت ہوگی، اللہ بڑے ہیں، اللہ بڑے ہیں. اور پھر حضرت جو بات پہلے سے عرض کر بیان فرما رہے ہیں کہ بھائی جب اللہ کی عظمت آئے گی تو اللہ کے احکامات کی بھی عظمت آ جائے گی. جب اللہ کی عظمت آئے گی تو اللہ کے احکامات کی بھی عظمت آ جائے گی. حضرت یہ اصل بات سمجھانا چاہ رہے ہیں. تو یہاں پر حضرت یہ بیان فرما رہے ہیں. پھر ایک اور حضرت نے واقعہ بیان فرمایا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے تو مدینہ کے لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے نہیں تھے. مدینہ کے لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانتے تھے، کیونکہ سارے مدینہ کے لوگ تو مکہ نہیں آئے تھے آپ کی زیارت کو، چند لوگ آئے تھے. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آپ پہنچتے ہیں تو لوگ آپ کی زیارت و ملاقات و استقبال کے لیے، بچے بوڑھے جوان مرد و خواتین سبھی آپ کی زیارت و ملاقات و استقبال کے لیے مدینہ سے باہر وادی میں، جہاں سے مسافر شہر میں داخل ہوا کرتے تھے، آ کر لوگ وہاں پہ آپ کا انتظار کیا کرتے تھے. روزانہ لوگ آ کر آپ کا انتظار کیا کرتے تھے. جب ان کو معلوم چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے روانہ ہو گئے ہجرت کر کے، تو ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں داخل ہوئے تو مدینہ کے لوگ آپ کا استقبال کو کھڑے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم عمر تھے، لیکن
ضعف یعنی بالوں میں کچھ سفیدی حضرت ابوبکر صدیق کے پہلے آ گئی تھی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بالوں میں سفیدی کچھ پہلے آ گئی تھی، جلدی آ گئی تھی. تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان نہیں پا رہے تھے کہ صحابی کون ہے، غلام کون ہے، اور آقا مدنی کون ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے. وجہ کیا تھی نہ پہچاننے کی؟ حضرت فرما رہے ہیں وہ سادگی تھی کہ آپ ایک عام سی سواری اونٹ پر سوار ہو کر آ رہے ہیں جیسے حضرت ابوبکر سوار ہوئے ہوئے. نہ آپ کی سواری کوئی خاص تھی، نہ آپ کی بیٹھک خاص تھی. لوگ پہچان نہ سکے کہ ابو بکر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ نبی کون ہے. اور لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی داڑھی کے بال کچھ سفید دیکھ کر یہ سمجھا کہ یہی اللہ کے نبی ہیں. تو حضرت ابو بکر صدیق سے مصافحہ شروع کر دیا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی مصافحہ کرتے رہے، اور صحابہ دیکھتے رہے کہ لوگ اس بات کو یہ سمجھ رہے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیش نظر کیا تھا کہ اتنے سارے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی تھکے ہوئے ہیں، اتنا لمبا سفر کر کے آئے ہیں، تو آپ کو تکلیف ہوگی. تو تکلیف سے بچانے کے لیے حضرت ابو بکر صدیق خود مصافحہ کرتے رہے. لوگوں کو یہ نہیں کہا یہ ہیں ان سے مصافحہ کرو، بلکہ مصافحہ کرتے رہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقام تک پہنچ جائیں گے، آرام کر لیں گے، تو لوگ خود ہی پہچان جائیں گے، پھر ملاقات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. لیکن حضرت ابوبکر صدیق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مصافحہ کرتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف سے بچانا تھا. تو بتانے کا مقصد یہ حضرت اس واقعے سے بتا رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی خاص شان نہیں تھی. مدینہ داخل ہوتے ہوئے ایک سادگی سے اور عاجزی سے داخل ہو رہے تھے. لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کب پہچانا؟ مدینہ کے لوگوں نے کہ جب دھوپ نکلی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دھوپ آنے لگی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فوری طور پر اپنی چادر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سایہ کیا. جب چادر سے سایہ کیا تو پھر لوگوں نے پہچانا کہ یہ غلام ہیں، یہ اللہ کے رسول ہیں. پھر لوگوں نے پہچانا. تو حضرت اس واقعے کو بھی بیان فرما کر یہی بیان فرما رہے ہیں کہ بھائی جب دل اور دماغ میں، نظروں میں اللہ کی عظمت سما جاتی ہے تو انسان اپنی شان بھول جاتا ہے. اور پھر وہی بات کہ اللہ کی جب عظمت ہوگی تو اللہ کے دین کی بھی عظمت ہوگی، اللہ کے احکامات کی بھی عظمت ہوگی، جو آج نہیں ہے. آج نہیں ہے. ہمارے اندر سے، ہمارے دلوں سے اللہ کے حکموں کی عظمت نکلتی جا رہی ہے. انسان سب سے زیادہ معمولی بات دین کے حکم کو چھوڑنے اور توڑنے کو سمجھتا ہے. وہ سب سے زیادہ آسان دین کا حکم چھوڑنا اور توڑنا سمجھتا ہے. وہ سب سے زیادہ آسان اللہ کے احکامات کو نعوذ باللہ توڑنا سمجھتا ہے. یہ چھوڑ دو کیا ہوگا. اور اس کے لیے سب سے زیادہ مشکل اور مشقت والا کام دین پر چلنا ہوتا ہے. وہ دنیا کے خاطر ساری تکلیفیں، مشقتیں برداشت کرتا ہے، لیکن اللہ کے دین کے خاطر وہ کسی بھی طرح کی مشقت اور تکلیف برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے. وجہ اس کی کیا ہے کہ دین کی عظمت نہیں ہے. جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ جب نماز پڑھنے میں مشقت ہو رہی ہو، بارش ہو رہی ہو، اور یہ محسوس ہو کہ بارش کے لیے مسجد جانا مشکل ہے، گھر میں ہی پڑھ لیتے ہیں. گھر میں ہی پڑھ لیتے ہیں، کیا ہوا؟ جبکہ اجازت ہے گھر میں پڑھنے کی، لیکن فضیلت بھی تو ہے. حدیث میں تو آئے بارش میں جو بھیگتا ہوا مسجد آئے اس کی جو فضیلت ہے، نماز کے لیے آئے. یہ حکم بھی تو ہے نماز کے لیے مسجد آؤ، لیکن ہلکی سی بارش میں ہم نے اپنی سہولت دیکھی کہ بھائی سہولت ہے دین میں، گھر میں پڑھ لو، ضروری تھوڑی مسجد جانا. تو سب سے زیادہ ہمارے لیے مشکل اللہ کے احکامات میں کوئی ذرا سی تکلیف آ جائے وہ اٹھانا مشکل ہے.
سب سے زیادہ مشکل ہے نہیں چھوڑو، اس کو چھوڑ دو۔ یہ بڑی عمومی بات ہمیں اپنے معاشرے میں نظر آئے گی، یہ ہم غور کریں تو یہ دکھے گی کہ معمولی سمجھتے ہیں، ارے یہ تو چھوڑو، یہ تو کوئی ضروری تھوڑی ہے، ارے کوئی فرض تھوڑی ہے، ارے کوئی لازم تھوڑی ہے، چھوڑو، کیوں تکلیف اٹھاتے ہو، کیوں اتنی پریشانی اٹھاتے ہو؟ اور دنیا کے لیے، جیسے میں نے گزشتہ درس میں عرض کیا تھا، دنیا کے کاموں کے لیے، دنیا کی چیزوں کے لیے بڑی بڑی تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، لمبی لمبی لائنوں میں لگنا پڑے، لگیں گے، دھوپ بھی ہو، گرمی بھی ہو، پیاس بھی برداشت کریں گے، دھوپ بھی برداشت کریں گے دنیا کی خاطر۔ اور اللہ کے دین کی خاطر کوئی تکلیف آ جائے تو بھئی دین میں مشقت نہیں ہے، دین میں سختی نہیں ہے، دین میں تکلیف نہیں ہے۔ صرف حضرت جو بات سمجھانا چاہ رہے ہیں وہ ایک ہی بات ہے کہ عظمت دلوں میں نہیں ہے۔ جب ہمارے دلوں میں دین کی، اللہ کے احکامات کی عظمت ہوگی تو یہ باتیں ہمارے دلوں میں نہیں آئیں گی، زبانوں پہ نہیں آئیں گی۔ اسی بات کو حضرت ایک اور طرح سمجھا رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر ارشاد فرمایا، میں تو غلام کی طرح کھاتا ہوں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی اکڑو بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے، اکڑو بیٹھ کر۔ ایک تو ہوتا ہے نا کرسی لگا کر یا آلتی پالتی مار کر یا ٹیک لگا کر، یا کھانا نیچے ہو ہم اوپر ہو، ایسے بیٹھ کے کھانا کھانا جس سے اپنی شان دکھا رہے ہو۔ یعنی کھاتے ہوئے بھی انسان، اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے دی ہے، عاجزی دکھائے، لیکن اس موقع پر ہم اپنی کوئی شان بنا کر کھا رہے ہیں، اکڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں، بستر پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا عادت تھی؟ آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی، اکڑو بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے، اور فرماتے تھے میں غلام کی طرح کھانا کھاتا ہوں۔ جیسے غلام ہو، ملازم ہو، نوکر ہو، کس طرح وہ بیٹھ کے جھک کے کھانا کھاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی کیفیت تھی، اور یہی وجہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی عادت تھی کہ اگر کھانا کھانے میں کوئی لقمہ گر جائے تو آپ مٹی سے صاف کر کے کھا لیتے تھے، اور حکم فرماتے تھے کہ بھائی دسترخوان پہ کوئی لقمہ گر جائے تو اس کو صاف کر لو، کھا لو، چھوڑو نہیں اس کو۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ اگر ہم دسترخوان سے اٹھا کر کھائیں گے تو آج تو یہ ہوتا ہے، لوگ کہیں گے بھوکا ہے، پلیٹ صاف کریں گے تو لوگ کہیں گے بھوکا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، چائے پوری پی لیں گے، پیالی میں چھوڑیں گے نہیں، لوگ کہیں گے بھوکا ہے، بوتل پوری پی لیں گے، بوتل آخر میں چھوڑیں گے نہیں، لوگ کہیں گے بھوکا ہے، پیاسا ہے۔ یہ بھوک اور پیاس کی بات نہیں ہے، یہ چیزیں انسان کے اندر سے بڑائی نکالتی ہیں۔ بڑائی ہوگی، تکبر ہوگا تو وہ اس چیز کو ضروری سمجھے گا کہ تھوڑا بہت چھوڑ دو پلیٹ میں کھانا۔ لیکن اللہ کی عظمت ہوگی اور اللہ کی نعمتوں کی قدر ہوگی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی عظمت ہوگی کہ سنت یہ ہے کہ پوری پوری چیز صاف کرو۔ ہم اس کے محتاج ہیں، اللہ کی نعمتوں کے ہم محتاج ہیں، ہمیں ان کی قدر کرنی ہے، ان کے سامنے اکڑ نہیں دکھانی، عاجزی دکھانی، محتاجگی دکھانی ہے، اپنی ضرورت ظاہر کرنی ہے۔ یہ چیز دل میں کم ہوگی جب دین کی، اللہ کے احکامات کی عظمت ہو۔ تو حضرت نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ بھی تھی کہ کھانا اکڑو بیٹھ کے کھاتے، اور کوئی نوالا گر جاتا اس کو صاف کر کے کھا لیتے۔ وجہ اس کی یہی تھی کہ اللہ کی عظمت سمائی بھی تھی، اللہ کی عظمت، اللہ کی عظمت، محبت ہمارے دلوں میں جب ہوگی تو پھر ہم بھی ایسے کریں گے، تو اس کی عادت ہونی چاہیے۔ حضرت کا جو وعظ چل رہا ہے، حضرت اس میں یہی بات ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ بھائی اللہ کے احکامات کی اپنے دلوں میں عظمت پیدا کرو، اللہ کے حکموں کی اپنے دلوں میں عظمت پیدا کرو، اور یہ جب ہی ہوگا جب اللہ کی عظمت ہوگی۔ اللہ کی عظمت ہوگی تو دین کا ہر حکم سر آنکھوں پر قبول کریں گے، کرتے چلے جائیں گے عمل۔ اور اگر اللہ کی عظمت نہ ہو، محبت نہ ہو، تو پھر دین کا چھوٹا سا بھی حکم ہمیں مشکل لگے گا، دین کی چھوٹی سی بات بھی ہمیں مشکل لگے گی۔ تو بس یہ خلاصہ یہ ہے
کہ خدا تعالیٰ کے احکام سن کر چپ چاپ مان لینے چاہیے۔ ساری بات کا خلاصہ درج کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سن کر، دین کی کوئی بات بھی سن کر چپ چاپ مان لینا چاہیے، کوئی حیلہ اور حجت نہیں تلاش کرنی چاہیے، کیونکہ غلام کی یہی شان ہے، غلام کی یہی شان ہے۔ اور کھود کرید کرنا یہ ہمارے حق میں نقصان دہ ہے۔ اللہ کے احکامات میں کرید، اعتراض کہ یہ کیوں ہے، ایسا کیوں ہے، ایسا کرنے کو کیوں کہا، ایسا کیوں نہیں کہا، یہ ہمارے حق میں نقصان ہے۔ تو یہ بزرگوں کے ارشادات ہیں، اکابرین کے ارشادات ہیں، بڑی قیمتی باتیں ہیں۔ ان باتوں میں ہمیں بڑی عظیم چیز بتائی جا رہی ہے، اور اللہ کی عظمت، اللہ کے احکامات کی عظمت، دین کی عظمت ہمارے دلوں میں بٹھائی جا رہی ہے، اور حضرت مثالوں سے سمجھا رہے ہیں کہ بھائی یہ چیز اپنے اندر پیدا کر لو، اس میں ہی ہماری کامیابی ہے، اس دین میں ہی کامیابی ہے، اس پر چلنے میں ہماری کامیابی ہے۔ اور جیسے ایک ملازم ہوتا ہے اس کی کوئی، جیسے گزشتہ بھی عرض کیا تھا کہ ایک غلام ایک آدمی خرید کر لایا اور اس سے پوچھا بھائی تیرا کھانا کیا ہے؟ اس نے کہا غلام کا بھی کوئی کھانا ہوتا ہے۔ تیرا پہننا کیا ہے؟ اس نے کہا غلام کا بھی کوئی پہننا ہوتا ہے۔ حضرت نے فرمایا ایسے ہی ایک ایمان والے کی شان ہونی چاہیے کہ اللہ کا جو حکم ہو، اللہ کی جو مرضی ہو، بس وہی ہماری مرضی ہے، اللہ کی جو منشا ہو بس وہی ہماری مرضی ہے۔ جیسے اللہ کا حکم جس وقت کے لحاظ سے ہو ہم وہی کریں، اس سے ہٹ کر نہ چلیں، اپنی شان نہ ہو، اپنی کوئی مرضی نہ ہو۔ یہ ہے اصل بندگی، اس کو کہتے ہیں اصل بندگی۔ ایمان والی کی زندگی یہی ہونی چاہیے کہ اپنی کوئی شان نہ ہو، جیسے اللہ نے فرما دیا، جیسا اللہ کا حکم ہے اس کو منعن کر لیں، اسی میں کامیابی ہے، اور اسی میں ہمارے ایمان کی حفاظت ہے۔ نہیں تو آج کل تو معاشرے میں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اس طرح کی باتیں سننے میں آتی ہیں کہ باقاعدگی سے 3-4 مسلک کے لوگوں کو، مختلف علماء، مختلف مسلک کے لوگوں کو بٹھایا جائے گا اور دین کی کوئی بات بیچ میں رکھ دی جائے گی۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ آپ کی اس بارے میں، بھائی دین کا حکم ہے، میری آپ کی رائے کا کیا اس میں دخل ہے؟ یہ تو اللہ کا حکم ہے، اس میں تو یہ ہونا چاہیے کہ اس پر ہم عمل کیسے کریں۔ اس میں یہ کہاں سے شروع ہو گیا کہ ہم اپنی رائے دیں، یہ ابھی کا حکم نہیں ہے۔ جیسے پردے کے بارے میں ان دنوں میں ایک مہم چل رہی ہے، تو بعض لوگ جو مسلمان ہیں وہ کہتے ہیں یہ پردہ پہلے زمانے کے لیے تھا، آج کل کے دور جدید کے لیے، ترقی یافتہ دور کے لیے نہیں ہے۔ تو ایک تو ہوتا ہے انسان پردہ نہیں کرتا، عورت پردہ نہ کرے، ایک ہوتا ہے دین کا کوئی حکم ہے اس پر ہم عمل نہ کریں لیکن اپنے آپ کو گنہگار سمجھیں کہ ہم سے کوتاہی ہو رہی ہے۔ امید ہے توبہ کی توفیق ہو جائے گی اور کبھی نہ کبھی عمل کی توفیق بھی ہو جائے گی۔ اور نقصان دہ بات کیا ہے کہ عمل بھی نہیں کرتا اور اس دین کی بات کا مذاق بناتا ہے کہ یہ ابھی کے لیے تھوڑی پہلے کے لیے ہے، اس کو کبھی توبہ بھی نصیب نہیں ہوگی نہ اس پر عمل کرنا نصیب ہو۔ یہ نقصان دہ چیز ہے کہ دین کا کوئی حکم ہے، کمزور انسان ہے، ہو سکتا ہے عمل نہ ہو رہا ہو، سستی ہو رہی ہے، کوتاہی ہو رہی ہے، اللہ سے دل میں انسان معافی مانگ رہا ہے، اللہ مجھے اس پر عمل کرنا چاہیے تھا، نہیں ہو رہا، کوتاہی ہو رہی ہے مجھ سے۔ لیکن دین کی کسی بھی حکم کو، کوئی بھی چیز ہو، اس پر ایک تو عمل بھی نہ ہو اور دوسرا اس پر اعتراض ہو، مذاق ہو، کہہ رہے یہ تو پچھلے زمانے کی باتیں ہیں، یہ تو دقیہ نوسی باتیں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس طرح کی باتوں سے بعض دفعہ علماء فرماتے ہیں انسان دین سے خارج ہو جاتا ہے۔ شریعت کے احکامات کے بارے میں ایسی باتیں نہ سننی چاہیے، نہ ایسی مجلسوں میں بیٹھنا چاہیے، نہ ایسے لوگوں کی گفتگو سننی چاہیے جو دین کے بارے میں کہتے ہیں نا یہ بہت آسان ہے، ایسا آسان بنایا ہوا ہے۔ پچھلے دنوں جب لاک ڈاؤن شروع ہوا تھا تو نماز کا مسئلہ شروع ہوا تھا، بھئی نماز کیسے پڑھی جائے، بھئی مسجد میں نہیں پڑھی جائے، تو اس موقع پر کچھ ایسے لوگ آ گئے تھے جن کی باتیں سن کر افسوس اور حیرانگی ہوئی کہ اتنا آسان اور اتنا مذاق دین کو اور نماز کو بنایا ہے، اتنا آسان اور اتنا مذاق بنایا دین کو نماز کو، کہ کوئی ضروری ہے مسجد جانا، کوئی ضروری جماعت سے نماز پڑھنا،
کوئی ضروری جمعہ پڑھنا چھوڑ دو جمعہ، تو اس وقت خطرہ ہوتا ہے کہ ایمان سے انسان اس طرح کی باتوں سے خارج نہ ہو جائے۔ اس لیے حضرت جو یہ ارشاد فرما رہے ہیں، حضرت کے اس وعظ میں یہی ہے کہ بھائی اگر دین کی کسی حکم پر عمل نہیں ہو رہا تو اپنے آپ کو انسان کمزور سمجھے اور غلطی پر سمجھے، اللہ سے معافی مانگتا رہے کہ اللہ مجھے ایسا کرنا چاہیے تھا لیکن مجھ سے نہیں ہو رہا، مجھے معاف کر دیجئے، کبھی نہ کبھی عمل کی توفیق ہو جائے گی۔ اور اگر دین کی کسی بات پر حکم پر عمل نہیں ہو رہا، الٹا مذاق بھی اڑایا جا رہا ہے، الٹا یہ کہا جا رہا ہے یہ تھوڑی ہے دین، یہ لوگوں نے بنا دیا، جیسے کہتے ہیں ملا مولویوں کا دین ہے۔ ملا مولویوں کا دین نہیں ہے، ملا مولوی تو دین بتاتے ہیں، بنانے والے تو اللہ اور اس کے رسول ہیں۔ ملا مولوی کا تو یہ جرم ہے کہ وہ دین بتا رہا ہے، وہ دین پڑھ کر بتا رہا ہے کہ یہ دین ہے، یہ احکام ہے، اللہ کا حکم ہے، بنانے والے تو اللہ ہیں، تو ملا مولوی کا اس میں کیا قصور ہے؟ تو انسان ایسی باتیں زبان سے کر دیتا ہے، گھر میں خواتین کر دیتی ہیں، ہمارا نوجوان طبقہ ایسی باتیں کر دیتا ہے، دنیا سے متاثر لوگ اور اس طرح کے لوگ جو میڈیا پر آتے ہیں، ان لوگوں کی باتوں سے متاثر ہونے والے لوگ ایسی باتیں کر جاتے ہیں، جس سے نقصان کیا ہوتا ہے؟ ایمان سے بسا اوقات نکل جاتا ہے انسان، ایمان کمزور پڑ جاتا ہے۔ اس لیے وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، اب وہ سمجھ میں آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ صبح مسلمان ہوں گے، شام میں کافر ہوں گے، لوگ صبح مسلمان ہوں گے، شام میں کافر ہوں گے۔ ایسا لگتا ہے وہ زمانہ اب یہی ہے کہ ایسی باتیں زبان سے نکلتی ہیں کہ پھر کہاں کہنا پڑتا ہے بھائی تو نے ایسی بات کر لی، تجدید کر لے۔ جیسے ایک صاحب کہنے لگے ارے کپڑے سارے ایک ہی جیسے ہونے چاہیے، یہ کیا ہے؟ کوئی بھی کلر کے کپڑے پہن لو، کیسے بھی کپڑے پہن لو، یہ تو ملا مولویوں کی باتیں ہیں کہ فلاں کلر کے کپڑے نہیں پہنو، فلاں کپڑے نہیں پہنو، یعنی اس طرح کی باتیں۔ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حدیث میں فرمایا سفید کپڑے مجھے پسند ہیں، اللہ کو پسند ہے، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کسی ملا مولوی کی بات تو نہیں ہے، یہ تو حدیث ہے کہ سفید رنگ اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سفید کپڑے پہنے، بہت کم ایسا ہوا کہ آپ کے رنگ کپڑے کے الگ ہوں، لیکن اس کو بھی مخصوص کر دیا۔ تو ایسی باتیں انسان جذبات میں کہہ دیتا ہے جس سے ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت کے ارشادات کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے دین کی عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ ذکر کی